جی ہلو. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی جی حضرت، ایک سوال پوچھنا تھا آپ کو سے. پوچھیے. جی، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں عورتوں کو مسجد سے آنے منع کیا تھا، ایسا سنا ہوں میں. ہاں پھر. اور یہ جو مسجدوں میں عورتوں کو مذکورات کی جو جماعتیں اور بیان کے بہانے سے بلا کر بیٹھایا جا رہا ہے، جو دیوبندی حضرات بیٹھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس تعلق سے تھوڑی گفتگو آپ سے کرنی تھی کہ حضرت عمر نے سچ میں منع کیا تھا یا پھر وہ ضعیف حدیث ہے، یا پھر سمجھ گئے ہوں گے آپ پوری جی بات. نہیں، یہ جو آپ نے جو بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا، جی تو اس دور میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی عورتیں جب آتی تھی مسجد میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے تھے. جی اور حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کے راستے میں شیطان اگر آتا تو اپنا راستہ بدل دیتا تھا. جی ڈر کے حضرت عمر سے اتنا ڈرتا تھا شیطان، جی اپنا راستہ بدل دیتا تھا. اسلامک معاملے میں اتنے سخت تھے وہ، اتنے مطلب. سخت تھے وہ. جی تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ جب آیا جی تو اس دور میں اس وقت کسی عورت کے ساتھ کچھ بدسلوکی ہو گئی تھی. چھیڑخانی وغیرہ جیسے. جی جی. اچھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جلیل و قدر صحابی نے عورتوں کا مسجد میں آنے سے منع فرما دیا. اچھا. اس کے بعد کچھ عورتیں حضرت امی عائشہ کے پاس گئیں ہاں. اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو کبھی نہیں روکے آنے سے. برابر. حالانکہ مسئلہ یہاں پہ دو ہے، ایک تو یہ ہے وہ بتاؤں گا آپ کو. جی بتائیے. تو حضرت عمر کیوں روک رہے ہیں؟ امی عائشہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے بدسلوکی عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر یہ چیز ہوتی تو وہ بھی منع کر دیتے. اچھا. لیکن اس دور میں کیا تھا، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں اسلام کے اندر پہلے شراب حرام نہیں تھی. ہاں. صحابی شراب پیتے تھے. تو جی. پہلی جو وحی آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ نماز کی حالت میں شراب سے دور رہا کرو. اچھا. برابر. لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ نماز کے حالت میں شراب پی کے جھوم رہے ہیں، جی. نماز میں توجہ نہیں ہے، جب خالی تو اس دور کے ہونے بعد کا حکم آیا ہاں صرف دور ہونے کا حکم آیا تھا کہ نماز کے ٹائم پہ یا اس سے پینے کی اب حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. ہاں آپ سنیے میری بات. اچھا. پہلے دو حکم آیا کہ جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو شراب کی طرف مت جاؤ، ہاں شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو. ہاں پورا مطلقاً حرام کا حکم نہیں آیا تھا، ہاں منع آیا تھا. منع آیا تھا. لیکن کچھ ایسے تھے کہ وہ نہیں مانے اور انہوں نے پی اور وہ شراب جو ہے ہاں نماز میں کھڑے ہوئے تو وہ ہلنے لگے، عادی تھے وہ. توجہ نہیں آئی جی نماز میں. جی. اس کے بعد مطلقاً حرام کا فتویٰ آ گیا، وہی آ گئی اور اللہ کے رسول نے حرام کا فتویٰ لگا دیا. جی بالکل حرام ہو گئی، جی. منع ہو گیا. وہ بھی کوئی واقعہ ہوا تھا شاید، کسی کا اونٹ ہاں کسی نے کاٹ دیا تھا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں اتنی جی. لمبی باتوں میں نہیں جانا چاہیے، ہاں تو شارٹ میں بات کو ختم کر دینا ہاں. چاہیے. تو جی. مطلقاً حرام ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے، اب جب مطلقاً حرام ہو گئی تو اللہ کا جو قول ہے وہی رسول کا قول ہے، بالکل. جو رسول کا قول ہے وہی اللہ صحابہ کا کا قول قول ہے. ہے، صحابہ کا قول ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی صحابی نے کسی چیز پر حکم لگا دیا جی. تو وہ شریعت بھی بن گئی. ٹھیک ہے نا. وہ بھی خاص طور سے خلفائے راشدین صحابہ. بالکل ہاں. اب جی مثال کے طور پہ مثال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانا شروع کیا جی. تو گھر کی عورتوں کو اس لیے مسجد میں بلایا جاتا تھا، اس لیے ان کو بٹھایا جاتا تھا کیونکہ عورت جلدی سمجھ لیتی ہے ہر چیز کو. جی. آدمی کا جو ذہن ہوتا ہے وہ جلدی سمجھ نہیں پاتا ہے. اچھا. عورت کی جو یادداشت ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کی یادداشت بہت اچھی ہوتی تھی اس دور میں عورتوں کی، اچھا. اور عورتیں مردوں کو جنگ کا طریقہ بتاتی تھیں سبحان. زیادہ تر. کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو عورتوں کے کہنے پہ بہت سارے مرد چلتے تھے. جی.
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا، اس وقت دین کو پھیلایا جا رہا تھا، جی دین کی سمجھ دینی تھی عورتوں کو، اچھا ٹھیک ہے. تو جب عورتوں کو دین کی سمجھ دینی تھی، حالانکہ اس دور میں بھی اللہ کے رسول کی ایک حدیث ملتی ہے بخاری شریف میں جی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر عورت مسجد میں آنا چاہے تو اسے نہ روکو. ہاں مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ہاں جیسے کوئی عورت ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے ہاں ہاں کہ میں نماز پڑھ لوں آج مسجد میں، اچھا تو تم اسے نہ روکو. ہاں لیکن اللہ کے رسول نے یہاں نہیں فرمایا کہ عورتوں کی جماعت کو نہ مسجد میں آنے دو، عورتوں کی کسی کا دل جماعت چاہے کو. تو کسی کا دل، یہاں سے مراد ایک پرسن، ایک آدمی تھا. واحد اور جمع کا سیکھے کا ہاں یہاں پہ. واحد کا، ہاں جمع کا سکھ. اس کے بعد لیکن اسی کے جسٹ حدیث آگے کہتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن اس سے بہتر نماز کے لیے اس کا گھر ہے. جی تو بہتر کو لیا جائے گا کہ کمتر کو لیا جائے ابھی گا؟ آگے آگے چلیے نا. جی اس کے بعد اور فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ جو اس کا گھر کا آنگن ہے نا، وہاں سے بھی بہتر ہے اس کے گھر کے اندر کا کمرہ، اچھا اس کے لیے نماز کے لیے، اچھا ٹھیک ہے. برابر. تو اب جو آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ لوگ اب مسجد میں کیوں لے کر کے آ رہے ہیں، جی تو یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ حق جماعت وہی ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرے گی. یعنی دونوں کا کمبونیشن ہونا چاہیے سنت کا. کمبینیشن ہونا چاہیے. جی اب میں مثال آپ کو صحابہ میں کی مثال سنت اور حضور کی سنت. ہاں جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے اللہ کے رسول کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا. جی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح نہیں ہوئی جی جماعت سے، جی اور اللہ کے رسول نے اس کو بند کروا دیا تھا. جی تو اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میرا کوئی صحابی اس کو چالو نہ کرنا، لیکن بند کرنا بند کر دیا تھا. جی بند یہ کرایا تھا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، میرے ہاں کو اس کا خطرہ ہے. تو حضور بول بھی سکتے تھے نا کہ یہ فرض نہ ہاں سمجھنا اس کو. ہاں ہاں ہاں. تو اللہ کے رسول نے اس کو نہیں پڑھایا. 5 دن پڑھایا، 3 دن پڑھایا، معاف کیجیے، 3 جی دن کے بعد آپ نے اس کو نہیں پڑھایا. جی ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا. جی کب؟ جب ایک خلیفہ رخصت ہو گئے دنیا سے، یہ دوسرے خلیفہ نے شروع کروایا. جی تو اب چاہیے کہ اگر یہ وہابی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسجد میں لے کر کے آئیں گے، جی ہم تو اللہ کے رسول کا قول مانیں گے، ہاں تو ان وہابی کو یہ چاہیے کہ جماعت بھی نہ پڑھی جائے جماعت سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بند کرا دیے تھے تراوی تراویح. جی تو حضرت عمر فاروق نے شروع کرائے، تو یہ بات بھی ان کی نہیں ماننی چاہیے ان کو. تو یہ آدھا دین جو کھا جاتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں؟ وہی تو ابھی میرے کو پورا کمپلیٹ کرنے دیجیے نا. ہاں اس کے بعد اللہ کے رسول کے دور میں اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں لگایا گیا، ہاں جی حضرت عمر فاروق کے دور میں لگایا گیا. جی اب جس نے حضرت عمر فاروق کے اس قول کو مانا وہ تو حق پر ہے. جی اب اہل حدیث نے اس دونوں چیزوں کو مان لیا، اچھا لیکن شیعہ نے ان دونوں کو ہی نہیں مانا. ہاں شیعہ کہتا ہے عمر کون ہے بولنے والے، عمر کون ہے دین میں نیا کام شروع کرنے والے. جی ان کے تو لیے وہ صرف گمراہ ہوا. حضرت علی معتبر ان کے لیے ہاں بس. تو وہ گمراہ ہو گیا. جی تو صحیح بات. اب جب شیعہ حضرات وہ حضرت عمر فاروق کے 2 قول کو نکار دیتے ہیں تو وہ گمراہ ہو گئے، اور اس میں کفر کا بھی فتویٰ لگے گا، کیونکہ وہ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں معاذ ہاں اللہ. وہ تو ہے دیتے. تو 2 قول کو ماننے والے کو کیا کہیں گے ہم؟ گمراہ اور کافر، انکار کرنے والے کو. ہاں تو منکر. اس ایک قول کے انکار کرنے والے کو کیا کہا جائے گا جو عورتوں کو مسجد میں لے جا رہے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق نے بند کروایا تھا؟ منکر حدیث کہا جائے. منکر حدیث نہیں، ان کو بھی گمراہ کہا جائے گا. تو حضرت میں خاص طور سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں؟ بالکل اوتھینٹک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دور کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو کچھ عورتیں حضرت امی عائشہ کے پاس گئیں ہاں اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تو مسجد میں آنے سے نہیں روکے، عمر کیوں روک رہے ہیں؟ جی برابر. اس کی آپ شرح اگر پڑھیں گے، فتح الباری شرح جب پڑھیں گے تو شرح میں پورا خلاصہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے عورتوں کا مسجد میں آنے سے بند کرا دیا. ہاں تو اس بات کو لے کر کچھ عورتیں امی عائشہ کے پاس گئی، اور امی عائشہ نے وہاں بات ہی ختم کر دی. امی عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ عمر کو میں سمجھاؤں گی یا عمر سے میں بات کروں گی، نہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نظروں کے سامنے اگر یہ بات پیش آتی تو آپ بھی منع کر دیتے. یعنی ام المومنین
का भी हुक्म इनके लिए मोतबर नहीं है, ऐसी हाँ, बात आ जा रही है। अब अब हजरत उमर तो अब जब ये इसकी आप शरह पढ़ेंगे, अच्छा ये बात सिर्फ इस हदीस में नहीं है, जी ये बात अगर आप पढ़ेंगे हदाया के अंदर भी मिल जाएगी आपको। हजरत अबू हनीफा का भी कौल है, इमाम शाफी का भी है, इमाम मालिक का भी है, इमाम हम्बल का भी है, यहाँ तक कि एक लंबी फहरिस्त है इस पर मुहद्दिसों की। बोलो। लेकिन फिर इनका कहना ये है कि हम कुरान हदीस वाले, लेकिन जब ये खुद फंसते हैं तो फिर भागते हैं इमामों की तरफ। समझे नहीं समझे? अच्छा, अगर ये इनसे मैं एग्जाम्पल, पूछा कि आप लोग जो है ये हदीस पे मना है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया है, फिर मस्जिदों में आप लोग ये जो जमा कर रहे हो औरतों को, गैर महरम को या जो भी है, हाँ, तो वो तो यही कह रहे हैं। मुझे मैं बात किया था कि अभी जो है आदमियों की कोई मर्दों की नशिश तो नहीं है, खाली वक्त में मस्जिद में ला रहे हैं औरतों को। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको समझाऊं कि इस्लाम के अंदर बच्चा पैदा करने की ममानियत नहीं है, मना ही नहीं है। जी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि रिजिक देने वाला मैं हूँ, हाँ ठीक है ना। अब ये बताइए कि एक औरत के 5 बच्चे हैं जी या 10 बच्चे हैं जी या 4 बच्चे हैं, हाँ चारों छोटे हैं, हाँ चारों छोटे हैं, छोटे हैं। वो उन बच्चों को देखेगी या मस्जिद में आएगी? जी ये बताइए मुझको। हाँ, वो तो मस्जिद में नहीं आएगी। नहीं आई। अब जो औरत जिसको घूमने की आदत है बाजार में, मार्केटों में, ठीक है ना, हाँ जिसको नुमाइश की आदत है, हाँ ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जल्दी से बच्चा पैदा नहीं करती है। हाँ तो बच्चा जी पैदा नहीं करेगी, नहीं मेरा फिगर खराब हो जाएगा, या मेरे साथ मेरे एक ही बच्चा बहुत है, या मेरा 2 ही बच्चा बहुत है, जी उसको अगर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हाँ नुमाइश के तौर पे ऐसा काम करती है। और आजकल अधिकतर अहले हदीस और देवबंदियों के घर में यही हो रहा है। जी आप जामा मस्जिद चले जाएं, आपको औरतों से भरा भरा खचाखच मिलेगा, सारी नकाब में मिलेंगी, खचाखच मार्केट भरी हुई मिलेगी। अच्छा कौन है वो? सब जमातियों की औरत, अच्छा ठीक है। आप जामा मस्जिद के ऊपर चले जाइए, सीढ़ियों से लेकर के अंदर तक आपको भीड़ मिलेगी। अच्छा अब ये मुझे बताइए कि एक शादीशुदा मर्द, जैसे मिसाल के तौर पे एक मौलवी है, जी एक मौलवी की 10 साल शादी किए हुए हो गए, जी उसके 3 बच्चे, ठीक है ना। जी अब 3 बच्चे हैं और तीनों में 4 साल 5 साल की छोटाई बढ़ाई है। हाँ तो अब मुझे बताइए कि उस देवबंदी ने ऐसा क्या किया था जो 3-4 साल की छोटाई बढ़ाई है बच्चों में? जी, कुछ तो किया होगा। ये सवाल है, सही बात। सवाल है ना। जी नहीं तो हर 2 साल में, हर 1.5 साल में एक बच्चा होना चाहिए। जी तो उसने कुछ ऐसा किया कि नहीं किया? हाँ, उन्हें लेट सवेर किए उन लोगों ने, हाँ तो चलें वो तो ठीक। अल्लाह की राह में तो जमात में मुझे निकल ये जाते बताइए, तो। नहीं 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 नहीं, मुझे ये बताइए कि ऐसा काम करने वाला क्या गुनाहगार नहीं है? जी जानबूझ के ऐसा काम करने वाला, बच्चों को रोकने वाला, या उस औरत को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन औरत स्कूल सेहतमंद ग्राउंड, तंदुरुस्त है। हजरत स्कूल ग्राउंड या दिगेर मैदान में भी इज्तिमा जलसे वगैरह रख सकते हैं ना, कि हाँ, मस्जिद। ना मैं आपको बता रहा हूँ ना। जी अब ये बताएं कि खादिम गया काम पर, हाँ, खादिम कहाँ गया? काम पर। काम पर। और पीछे उसकी माँ घर के अंदर ज़ईफ है, हाँ उसका वालिद घर के अंदर ज़ईफ है, हाँ और अपना जो पति है वो हुक्म देके गया कि घर की हिफाजत करना, माँ बाप को देखना। जी तो औरत के लिए वो वाजिब हो गया। बिल्कुल। औरत बिना इजाजत के मस्जिद के बाहर नहीं जा सकती, मस्जिद में, जी ठीक है। जी अब जो नालायक बेटा ये कहता है कि छोड़ना, माँ बाप को खाना दे दिया ना, हाँ चलो अब कोई नहीं, माँ बाप लेट, आप अपने आप देख लेंगे, चलो मस्जिद चलो। उसके तो ताल्लुक से ऐसा हजरत एक तो जिहाद ऐसा वाली बेटा हदीस, हजरत मैं वो बता हदीस रहा आज पेश करिए यहीं पर। जो हूँ। एक सहाबी आए थे हुजूर अलैहि सलाम के पास, एक शख्स आया था कि मैं जिहाद के लिए जंग पे आना चाहता हूँ। हुजूर अगर ने कहा तुम्हारे कि माँ बाप ज़ईफ हैं, तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हें जी जिहाद का सवाब मिलेगा। जी जी, हाँ वो हदीस मौजूद है। तो तो ये मुझे माँ बताइए। बाप की खिदमत से बेहतर ये जो भेजा जा रहा है, न मैं ये वही हुजूर की आपको हदीस बता रहा चल हूँ, रही है हजरत। वही बता रहा हूँ, अभी एक हवाला और भी दूंगा। जी तो वो नालायक ही बेटा होगा जो माँ बाप को छोड़ के बीवी को लेके मस्जिद में जाएगा, ठीक है। जी अगर अगर खुदा ना खास्ता उसकी माँ को पानी की हाजत हुई या किसी चीज की हाजत हुई, और उसकी माँ ने इसके दिल से ये कह दिया कि कमबख्त चली गई मस्जिद में और मैं पानी के लिए भी परेशान हूँ, तो उतना उसको सवाब नहीं, उतना उसको और अजाब मिलेगा। जी, तो पहली हजरत चीज। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा हम लोग दीन के बीच में रुकावट बन रहे, सुन्नी हनफी बरेलवी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे दिन के अंदर रुकावट बन रहे हैं? आज की तारीख में अगर जो सही अमल करने वाली जमात है वो सुन्नी हनफी बरेलवी है।
سنی حنفی بریلوی کو جو کٹر امام ہے جیسے ہم لوگ ہیں آپ لوگ ہیں, ہم عورتوں کو کیا مزار پہ لے کے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. جیسے ان کیا لوگوں کا ہم دعویٰ عورتوں کو ہے کہ ہمارے دم پر, ان لوگوں کا دعویٰ ہے دیوبندیوں کا کہ ہمارے دم پر جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اسلام تیزی سے پھیلا. ایسا دعویٰ کرنے والا گمراہ ہے. پوچھے کیسے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول مبارک موجود ہے جی کہ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, جی اس قوم کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. جی اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہماری وجہ سے دین پھیل رہا ہے تو تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو جی جی ہے؟ تو تم صحیح نے تو یہ بات, خدا ہی دعویٰ کر دیا. صحیح بات ہے. لیکن یہ تم نے کسی سنی بھائی نے یہ بھی کہا تھا حضرت کہ آپ ہم، لوگوں کے دم پہ جو دین پھیلا ہے بتا رہے ہو, لیکن دین پھیلا نہیں ہے, میں ایمان ان ہی کو نہیں ہے آپ کے پاس. میں ان کی غلامی کروں گا, میں ان کو پیر کا دھون جو ہوتا ہے نا اچھا وہ بھی جی, پی لوں گا. تو بس سمجھے؟ صرف ان سے یہ کہیے کہ جا کے مودی اور امت شاہ اور یہ جتنے غیر مسلم بڑے بڑے پنڈت ہیں سب کو اسلام قبول کروا دیں. ہے ان کی اوقات؟ جی ہے ان کی اوقات؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ دین ہماری وجہ سے پھیل رہا برابر. ہے. ان کی اوقات ہے؟ تبلیغ کی دعوت تو دیں. تبلیغ کی دعوت جو چھوڑو, الٹا جا کے ان کے ساتھ یہ مندروں جو میں کہا پوجا کر حضرت, رہے ہیں بھائی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سنی بریلوی جو حضرات علماء جو بولتے ہیں کہ دیوبندیوں کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, تم دعوت سے جو لوگ گردی بڑھائے ہو, پہلی بات تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, اس کا کیا ارے مطلب؟ بھائی میں بتا, آپ مجھے تھوڑا کمپلیٹ کرنے دیں. ہاں پہلی چیز تو یہ آپ نے جو کہا کہ یہ دعوت نہیں دیتے جا کر کے, ارے تم دعوت کی بات کرو, یہ تو مندروں میں جا کے ان کے ساتھ پوجا کر رہے ہیں بھائی. کر رہے ہیں, پوجا کر رہے ہیں دیوبندی. ابھی یہ جو تمہارا طارق جمیل گردوارے گیا تھا, کیا کرا اس نے گردوارے میں جا کے؟ کتنوں کو مسلمان بنا کے آیا وہ؟ الٹا جا کر کے وہاں پہ وہ پگڑی باندھ کے, ان کا رومال لپیٹ کے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے. اچھا, اور اس کے بعد یہ ارشد مدنی گیا تھا جب دیوالی منانے, پنڈتوں کے ساتھ کیا اس نے دیوالی میں وہاں پہ؟ کیا میں نہیں دیکھا, دیوالی میں مٹھائیاں کھائی, ان کے ساتھ بیٹھا, ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. ان کے اور اس کے جشن بعد میں مطلب شامل ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے ابھی جو سعودی عرب نے اتنا بڑا مندر بنوایا ہے جو, ہاں ہاں, ٹھیک ہے, اتنا بڑا جو مندر بنوایا شیخوں نے, کس لیے بنوایا ہے؟ یہ شرک دعوت ہے کرنے دین کے کی, لیے, شرک کی دعوت دے رہے ہیں وہ. شرک کی دعوت دے رہے ہیں. اب وہ چھوڑیے, اتنی لمبی دور مت جائیے, ابھی یو پی میں ایک مندر بن رہا تھا, اس میں ان کے مفتی نے 51,000 روپے کا چندہ دیا. کہاں پہ بن رہا تھا؟ یو پی میں اس کی ویڈیو وائرل ہے, ہاں ہاں, رامپور کی طرف کہیں ہے کوئی مندر. اچھا اچھا, 51,000 اب اس کو چھوڑیے, یہ بتائیے مجھ کو کہ دین کو پھیلانا یا دین کو بڑھانا, آپ نے کہا کہ ہماری وجہ سے پوری دنیا میں دین پھیل رہا ہے, یہ بولا نا آپ نے, یہ بول رہے ہیں, ایسا دیوبندی دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے رسول کے قول کے مبارک بالکل الٹا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو حق جماعت ہوگی وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی. ہاں یہ بات ہے. تو حق جماعت جو ہوگی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی, تو جو کم ہو رہا ہے وہ حق پر ہے, جو زیادہ بڑھ رہا ہے وہ حق پر ہے. جی جی, قیامت کب آئے گی؟ قیامت جب آئے گی جب ایک بھی شخص اللہ کا نام لیوا نہیں ہوگا, مومن نہیں ہوگا. صحیح, مومن نہیں ہوگا. تو مومن سے مراد کون ہے؟ نماز پڑھنے والے. دیکھیے نماز پڑھنے والے قادیانی بھی ہیں, جی, روزہ رکھنے والے قادیانی بھی ہیں, حج کرنے والے قادیانی بھی ہیں, زکات دینے والے قادیانی بھی ہیں. کیا مومن ہے وہ؟ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے, یہ تعداد زیادہ بتائی گئی, زیادہ زیادہ مطلب تعداد جہنمی. انہی کی ہوگی. اور سب سنیے, اللہ کے رسول نے ایک لائن کھینچی جی, اور اس کے بیچ میں سے ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھینچ دی, کہا کہ جو حق جماعت ہے یہ سیدھی, اور اسی میں سے نکلیں گے گمراہ. تو کسی بریلوی کو آپ نے یہ دیوبندی بنتے ہوئے بریلوی کو دیکھا, اہل حدیث بنتے ہوئے بریلویوں کو دیکھا؟ کس بریلوی کو جو اپنے آپ کو نام نہاد بریلوی کہتا ہے, جس کو علم نہیں ہے, جی, اور جس کو علم ہے وہ ان سے جھگڑا کرتا ہے. صحیح جو بات ہے. پکا محبت رکھتا ہے اپنے نبی سے, عاشق رسول ہے, جو محبت رکھنے والا اور اللہ سے محبت رکھنے والا, وہ ان سے جھگڑتا ہے, وہ ان کی بات کو نہیں مانتا, کیونکہ اللہ نے اس کے قلب کو مضبوط کر کے رکھا ہے. جی, یہ جو اگر مذکورات سارے کی جماعت ہے حضرت, آخری اس پر بات کر لیں آپ. مذکورات کی جو جماعت جاتی ہے, یہ جو عورتوں کی جماعت جا رہی ہے نا, جی, یہ سنی لوگ کیوں نہیں نکالتے سنی تبلیغ لوگ, کے لیے؟ دیکھیں سنی لوگوں نے جو آپ نے کہا جماعت کیوں نہیں نکالتے, عورتوں کی جماعت, عورتوں کی جماعت کیوں نہیں نکالتے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا منع ہے. جی, دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کو ہر اس جگہ پر جانا جو گھر سے اتنی دور ہو,
اور جس کے جانے سے گھر میں اذیت ہو، جس کی عورت کے 4 بچے 5 بچے ہو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے، جی بوڑھی عورت اپنے گھر میں ماں ہے اس کو چھوڑ کے جا رہی ہے، کیا ساس اپنے ہے؟ والد کو چھوڑ کے جا رہی، ساس کو چھوڑ کے جا رہی ہے یا والد کو چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ اس کے لیے حکم ہی نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آج کی تاریخ میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے، دنیا ہاں میں حیات ہاں ہوتے، ہاں تو کیا آپ زیارت کرنے جاتے کہ نہیں جاتے؟ بالکل۔ ملاقات کرنے جاتے کہ نہیں حضور جاتے؟ کی زیارت کا کس کو شوق نہیں ہے؟ کون ہے وہ کمبخت جس کو شوق نہیں ہے؟ ہاں، اب دیکھیے ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دور حیات میں موجود تھے، جی لیکن وہ ملاقات نہیں کرنے آئے۔ جی ان کی کوشش جو ناکام رہی۔ ناکام نہیں رہی، سنیے، جی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا جی ان کے بارے میں کہ وہ آپ کا عاشق ہے، محبت رکھتا ہے، ہاں لیکن وہ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، برابر، اس کی ماں ضعیف ہے۔ زبردست۔ تو اب یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کو بھیجا، جی حضرت علی کو بھیجا، برابر۔ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو بھیجا، کہا میری مبارکباد دینا، جی اور مبارکباد دینے کے بعد ان سے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ سبحان اللہ کا نبی ایک ولی سے بخشش کی دعا کروا رہا ہے، کس کے لیے؟ امت کے سبحان لیے، امت کے سبحان لیے۔ سنیے، تو اب یہ بتائیے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا جی تو اب ان کے گھر میں تو 2 بچے تھے، ہاں امام حسن اور حسین، جی اور حضرت فاطمہ تھی، جی اور حضرت عمر کے گھر میں بھی بچے تھے، حضرت عمر فاروق کی بھی بیوی تھی، ہاں لیکن ان کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ کے رسول نے۔ جی اور جس کی ذمہ داری اللہ کے رسول لے لیں، ٹھیک ہے، تو جی اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ وہاں سے نکلے، جی اور نکلنے کے بعد ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کی پہچان بھی بتا دی کہ ہاتھ پہ ان کے نشان ہوگا، یمن جانا، میرا سلام کہنا۔ لیکن یہ حضرت خاص الخاص حکم تھا نا حضور کا، ان کے لیے اویس کرنے کے لیے خاص بالکل مخصوص۔ بالکل۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ لگا کہ ماں کو چھوڑ کے، ماں کی خدمت چھوڑ کے ہاں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے نہیں گئے، تو ہاں اب تم اپنی ماں کو چھوڑ کر کے 40 دن 6 مہینے کی جو جماعت میں جا رہے ہو، وہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ برابر، یہ بھی دکھ کی بات ہے۔ ثابت ہی نہیں ہے، نہ کوئی اجتماع ثابت ہے، نہ کوئی جماعت ثابت ہے، نہ کوئی۔ حضرت صحابہ بھی تو جماعت میں جاتے تھے عورتوں کو لے کے، پھر صحابہ کہاں، کون سی حدیث میں صحابہ جماعت میں جاتے تھے عورتوں کو لے نہیں جاتے تھے؟ کے؟ نہیں، کون سی حدیث ہے؟ نہیں، ارے مجھے ایسا بھائی، لگا یہ لوگ جاتے ہیں عورتوں کو لے کے، شاید نہیں نہیں صحابہ کے عمل پہ کر رہے ہوں گے۔ نہیں، وہی قافلہ جاتا تھا جس میں عورتیں کون جاتی تھی؟ وہ ان کی بیوی جاتی تھی ساتھ میں، ہاں ٹھیک ہے، بیوی ساتھ میں جاتی تھی، اور جن کی مائیں ضعیف ہوتی تھی وہ نہیں جاتی تھی۔ اچھا جب جہاد پہ نکلتے تھے صحابہ کرام تو عورتوں کو تھوڑی لے کے جاتے تھے، اچھا جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو عورتوں کو لے کے تھوڑی جاتے تھے۔ اور گن کے نہیں کتنے؟ جاتے تھے؟ 10 دن 3 دن 40 دن؟ ارے بھائی، اگر عورتوں کو جماعت میں جانا ہوتا تو حضرت فاطمہ تو زہرا سب سے پہلے جاتی، بالکل، اما لیکن حضرت عائشہ رضی فاطمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے غیر۔ حضرت فاطمہ بالکل تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ تھا کہ وہ ان کا جنازہ بھی جب اٹھایا گیا کہ جب رات کے اندھیرے میں کہ کوئی غیر محرم کی ان کو بس نظر نہ پڑے۔ نہیں تو یہ کیا بولوں یار میں۔ اب ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو، سنیے، جی ابھی ایسے ایسے فتنے اور آئیں گے۔ اچھا۔ ابھی تو عورتوں نے نماز پڑھانا شروع کر دیا آدمیوں ارے کو، یہ باپ، بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاں امامت میں ایک دیکھا ہاں، ویڈیو، عورت۔ امامت تو چھوڑیے، یہ دیوبندیوں نے کنر کو بھی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، امام بنا دیا، اچھا جو کنر ہوتی ہے۔ تو اچھا یہ جو دیوبندی ہے نا، ہاں اور یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ لیکن یہ جتنی حدیثیں آپ بتا رہے اس سے یہ لوگ یہ منکر حدیث کا مطلب ثابت ہو جا رہے حضرت، یعنی حدیث کے انکار کرنے والے۔ منکر حدیث، دیکھیے منکر حدیث تو یہ شروع سے ہیں، اب یہ گستاخ صحابہ ہو گئے ہیں۔ جی یہ تو شیعہ کی جماعت میں آدھے شیعہ ہو گئی ہے، یعنی کہ بالکل بالکل بالکل، آدھی جماعت میں تو یہ اب جیسے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ تبلیغ اور جماعت، جی ٹھیک ہے، تبلیغ کرنا، اگر آپ کو تبلیغ ہی کرنا ہے جی تو مجھے ایک صحابی کا نام بتا دو جو مسلمانوں کو تبلیغ کر کے زبردستی پکڑ کے گھروں سے مسجد میں لے کے آتے تھے۔ جی برابر۔ مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا وہ خود مسجد میں آتے تھے،
تو حضرت وہ یہی ٹھیک ہے. بات بولتے ہیں کہ ابھی اپنی امت گمراہ ہو گئے، ان کو پہلے لین پہ لاؤ پھر بعد میں کافروں میں ارے بھائی آپ چلو ٹھیک ہے، امت گمراہ ہو رہی ہے، اس کا ٹھیکیدار تم ہو. اچھا ٹھیک ہے، جو گھر غریب ہے، جو پریشان ہے، محتاج ہے، جن کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں، اس کا ٹھیکہ کون لے گا؟ نہیں حضرت مسجد جو ہے ٹال پہ ٹال چڑھائیں گے تو جنت ملے گی نا، غریبوں کو دیکھ کے کیا ملنے والا ہے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کا ٹھیکہ کون لے گا؟ آپ میرے کو پاس جماعت کو بھیجیے، دیوبندی جماعت کو، میں ان کو لے کے چلتا ہوں، اور میں ان کو ایک صرف وہی نہیں، گھر نہیں، ایک قصبہ دکھاتا ہوں جہاں پہ ایک ٹائم کا کھانے کا ہے، دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ہے. یہ تو لیکن حضرت عمر اپنے آپ جب زمانے جائیں میں، گے، آپ سنیے، آپ جب جائیں گے پرانی دلی، یہاں سے پرانی دلی جب جائیں گے تو ایک ایک کباڑی کروڑ پتی ہے، اچھا ارب پتی ہے، اچھا لیکن ایک نمبر کا پکا عیاش ہے. تو استغفر باللہ. جتنی بڑی اس کی داڑھی اتنا بڑا عیاش ہے. وہ کیا عیاشی کرتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ گالی سے ان کے منہ ایک دم لدے رہتے ہیں. توبہ. ایک کباڑی دوسرے کباڑی. اچھا، تیسری چیز یہ ہے، ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے سودا کر رہا ہے تو ایمانداری سے سودا کریے. بالکل. اور آپ چلے جائیے چاوڑی بازار جی پرانی دلی کی، سب داڑھی والے ملیں گے آپ کو، پکا داڑھی والے. ہاں ان سے سامان خریدیے، بڑے پیار سے سامان بیچیں گے. جی لیکن سامان لیتے ہی اگر آپ دکان سے نیچے اتر گئے جی اور اس میں کوئی خرابی ہو گئی جی. اور آپ نے کہا بھائی یہ سامان میں ابھی لے گیا تھا، اس میں خرابی ہو، آپ کو گالی دیں گے اور چماٹ مار کے بھگا دیں گے. ارے باپ رے. ٹھیک ہے، توبہ استغفر. آپ چلے جائیے پرانی دلی کی کیا کہتے ہیں اس میں چور بازار میں، ہاں سارے تم کو داڑھی والے ملیں گے، تو چوری کا سامان ملے گا سارا. توبہ استغفر. آپ کی گاڑی اگر وہاں کھڑی ہو گئی، اگر میں جھوٹ بولوں تو دلی میں جو رہتا ہے وہ جانتا ہے، چابڑی بازار میں اگر آپ نے 10 منٹ کے لیے بائک کھڑی کر دی نا، آپ کی بائک غائب ہو جائے گی. توبہ استغفر. اس کا سامان نکل کے لگ جائے گا دکانوں پہ، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. توبہ توبہ. اور جتنی چوری کی بائک اور جتنے چوری کی گاڑیاں اگر کہیں دلی سے چوری ہوتی ہیں وہ بکتی ہیں تو پرانی دلی کباڑی بازار اور چور بازار میں ہی بکتی ہیں جا کے. توبہ. جانے دو وہ سب باتیں ان کی. ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا، ان لوگوں کو صرف شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ دکھتا ہے کہ ہم صرف عورتوں کو لے کے جائیں گے، لیکن یہ شریعت کا مذاق نہیں، یہ دین کا مذاق بناتے ہیں. جب وہاں سے کوئی لڑکا یا کوئی آدمی آتا ہے نا تو گالیاں بکتا ہے ان لوگوں کو. میں ایک جو بھی عام بندہ تھا، وہ بول رہا تھا، بولے ان کا عورت کے بغیر دل نہیں لگتا، اس سے بولے ساتھ میں جماعت میں بھی لے کے چل جاتے وہ. ارے بھائی، جب ان کا عالم یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں آدمی گیا ہے، پیچھے سے عورت کو صحبت کرنے کی حکم دے سکتا ہے، فتویٰ لکھ کر کے دے سکتا ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے. کون سا عالم دیا یہ فتویٰ؟ پاکستان کا کوئی عالم تھا، توبہ استغفر. وہ فتویٰ موجود ہے. اچھا، تیسری چیز اور میں فائنل کر دوں آپ کو، ہاں اگر کوئی ایک داڑھی والا اچھا کام کرتا ہے جی. تو اس کو غیر مسلم کو محبت ہوتی ہے اس سے. بالکل اخلاق کے دم پہ. ہاں، لیکن جب ایک داڑھی والا اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دینا کہ غلط جو نہیں سلوک کرنا چاہیے، تو وہ جس داڑھی والے کو دیکھے گا نا اس کو گالی بکے گا. پورے اسلام کو غلط سمجھے گا. صحیح بات. پورے دلی کے اندر پرانی دلی مشہور ہے، جی پورے دلی کے اندر پرانی دلی جی. ان جماعتی اور ان وہابیوں کی وجہ سے مشہور ہے، بدسلوکی اور بدتمیزی اور نافرمانی پہ. توبہ استغفر. یہ لوگ اتنے بڑے دجال ہیں وہاں پر. تو یہ جو یوگی اور مودی جو غصہ کر رہے ہیں امت مسلمان پہ، تو یہ ایسے کچھ لوگوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہوگا اور ان کے پاس کلیم کمپلین جاتی ہوں گی کہ یار یہ داڑھی والے جو ہے یہی حرکتیں کر رہے ہیں دیش ارے میں. یار، آپ سنیے، داڑھی والے کی بات کرتے ہیں. ابھی سنیے، آپ سبزی منڈی چلے جائیے دلی کے، جی اوکھلا منڈی میں چلے جائیے یا آپ غازی پوری منڈی چلے جائیے. جی 5 کلو کا سامان آپ کو 5 کلو نہیں ملے گا، 4.5 کلو تول کے دیں گے یہ داڑھی والے. اور پکے سب جماعتی نماز کے بعد دکان کھول دیتے ہیں. توبہ استغفر. ٹھیک ہے، اور اتنی منہ پہ گالیاں رہتی ہیں، اگر ایک بار سے تم نے دوبارہ ریٹ پوچھ لیا کہ ہاں. مولوی صاحب یہ کیا ریٹ ہے، گالی دے کے بھگا دے گا. توبہ توبہ توبہ. سمجھے، یہ ان کا ویپار کرنے کا طریقہ ہے تو ادھر اوکھلا منڈی اور ادھر غازی ادھر پور منڈی جماعت میں. بھیجو کہ حضرت میں جتنا گالیاں دے رہے ہیں ان کی گالیاں بند کرا دیں گے اپن. ارے تم گالی کی بات کر رہے ہو یار، ہم تو ادھر ان لوگوں کو روز دیکھتے ہیں، ہم سے تو الجھتے ہی نہیں نا یہ لوگ. تو سنی لوگ ہیں کیا وہ جو گالیاں اتنی دیتے؟ سنی لوگ کیا، ہم بول رہے ہیں جماعتی ہیں سالے، پکے ایک نمبر کے وہابی ہیں. پکے ایک نمبر کے وہابی ہیں، پکے سڑے والے توبہ استغفر. جس کو کہتے ہیں. تو حضرت کیا حکم لگے گا؟ کیا لاسٹ میں کچھ ایک دم ایک بات بول دو آپ کو. حکم یہ لگے گا کہ جو کام صحابہ اکرام کے دور میں ہوا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، دین کا مذاق اڑایا. منکر زکوٰۃ ہوئے وہ. صحیح بات. وہ لوگ بھی ٹوپی پہنتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، داڑھی بھی تھی ان کی. تو اس فرقے کا کیا نام رکھو لیکن گے تم جو سنیے، وہی کر رہا ہوں نا، کمپلیٹ کرنے دیجیے. جی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ ایسے جی لوگوں سے ہم جنگ کریں گے.
उमर हाँ, फारूक ने कहा कि अय अबू बकर तू तो बहुत रहम दिल था। जी, तो हजरत अबू बकर ने कहा जो मेरे नबी की शरीयत का मजाक उड़ाएगा मैं उससे जंग करूंगा। सही बात, और जंग हुई और इनको पकड़ पकड़ के पटक पटक के मारा। तौबा, किनको? इनको। अब ये मुनकिर ज़कात थे, हाँ, सिर्फ एक एक फर्ज का इनकार किया था। जी, अब हुजूर ने कहा कि अखलाक अच्छे करो, ये अखलाक खराब कर रहे हैं। जी, हुजूर ने कहा जिससे व्यापार करो उसके साथ सच्चाई से व्यापार करो, ये नाफरमानी कर रहे हैं। जी, हुजूर ने कहा कि ईमानदारी से अपना रोजी रोटी खिलाओ और हलाल का खाओ, ये हराम खा रहे हैं। जी। और हुजूर ने कहा गुस्ताखी, जो मेरी कोई ठीक है, गुस्ताखी करेगा वो मोमिन नहीं रहेगा। वो तो अलग बात हो गई। पहले यहाँ तो देखो ये कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। चौथा, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को हमेशा मेहनत करने के लिए कहा। मेहनत की रोजी रोटी खाई। अब ये क्या कर रहे हैं, इधर का लंदफन उधर का लंदफन, अरे नमाज का टाइम हो गया चलो नमाज, अरे जमात आई है चलो घूमो। ठीक है, लेकिन नाफरमानी, हाँ भाई हाँ उसका माल दे दिया तूने, हाँ साले से पैसे ले लियो। ठीक है, देखो, फोन पे ये बात हो रही है, हाँ पैसे ले लियो उससे, और पैसे लेने के बाद साले को भगा दिया दुकान से, ये बात हो रही है। देखो। और दूसरे की दुकान पे अस्सलाम वालेकुम, चलिए अरे जमात आइए वाह, मस्जिद में चलिए, है ना। तो हाँ, ऐसे लोगों को ना, ये तो मेरे पास आते नहीं है, एक ही बार तो मैंने मारा था हाँ, कनपट्टे पे सेक के। हाँ, ऐसे लोगों को ना जूता रखे भिगा के लेदर का, देखो। और पकड़ के सालों को मारे, 4 गिने एक भी नहीं। तो क्या बोलेंगे हजरत इनको? जैसे कुछ हदीसें खा जाते हैं, छुपाते हैं, या कुछ हदीसों पे अमल, कुछ पे नहीं। अच्छा एक बात बताएं, आप मिसाल के तौर पे आप चोरी करते हैं जी, और 5 आदमी आपको अच्छा बोल रहे हैं, जी, और एक आदमी जानता है कि आप चोरी करते हैं, जी, आप उस एक आदमी के पास जाओगे? नहीं, नहीं जाओगे, पोल खोल देगा आपकी। सही बात आप उस 4 के पास जाओगे जिसको पता ही नहीं है। है, अब बराबर, ये 10 के पास जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं देवबंदी कौन है, इनकी किताबों में क्या लिखा है, ये साले अकीदे में कैसे हैं, ये उनके पास जा रहे हैं। ये हमारे पास आके देखे ना, हाँ, समझे नहीं समझे। सही बात है, हम तो कहते हैं तुम खूब मस्जिद में जाओ, औरतों को जी, ले लेके हाँ, खूब मस्जिद में जाओ। अब औरतों को मस्जिद में ले जा करके खूब वहां पर पे एक नौजवान लड़के से लड़की का टाका भिड़ाओ। ठीक है, अच्छा, और वहां पे खूब अय्याशियां करवाओ। भाई जाहिर सी बात है, जब खूबसूरत लड़की जाएगी मस्जिद के अंदर, तो जब आदमी की चेहरे पर नजर पड़ेगी, जब वो वजू बनाएगी तो जाहिर सी बात है चेहरे पर नजर पड़ेगी, उसके दिल में वसवसा आएगा, तो अल्लाह का ख्याल तो हट गया उसके दिल से। हाँ, वजू कर रहा, अरे वाह क्या माल है। सही बात है, इसीलिए मना किया हजरत उमर ने ना। तो और तो देखो औरत जो है ना, औरत जी, घर बनाती भी है बिगाड़ती भी है। सही बात, बहुत बड़ा फितना है औरत, सही बात, समझे। तो फितने को मस्जिद में ना आने दो। इसीलिए हजरत उमर ने मना किया, मना रजी किया, अल्लाह ताला ने। इसलिए हजरत उमर फारूक के और दौर में अम्मा, मना हुआ। चलिए हजरत उमर के अगर जो लोग नहीं मान रहे और हैं, मैं एक दावा करता हूँ, सुनिए ना मेरी बात, जी, मैं और एक दावा करता हूँ, कोई भी अहले हदीस या देवबंदी अगर कोई हलाली की औलाद है, जी, अगर वो नेक बाप का नेक बच्चा है, मैं इसलिए सख्त जुमले बोल रहा हूँ क्यों ये आए मेरे पास। जी, जी, ताकि बात हो, हाँ जी, हजरत उमर के दौर के बाद जी, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, ठीक है, हजरत अमीर माविया, जिन्होंने भी खिलाफत की, यहाँ तक के ताबई तबे ताबई और आज जी, तक, जी, जी, बराबर है, किसी से भी औरत का मस्जिद में जाना साबित करवा दो, किसी भी किताब से। सही है, मैं कसम खुदा की उस पर अमल करूंगा खुद। सही है, सही है, ठीक है, खुद अमल भी करूंगा और अपने दोस्तों से भी करवाऊंगा, भाई तुम भी औरतों को मस्जिद में लेके चलो। बराबर, बराबर, लेकिन ये तुमको दिखाएंगे हुजूर के जमाने की हदीसें। जी, ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की कि शराब पीना और जायज है, तो ये नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि चलेगा, कुरान में मना आया। जब से मना हो गया, हाँ, तो कुरान में जब मना हुआ उसके बाद तो नहीं दिखा सकता कोई, तो नहीं, कुरान से पहले तो दिखा सकता है ना। सही बात, तो हजरत उमर फारूक के दौर के बाद दिखाए मुझको कोई। नहीं बता सकता, सही है, इस पे कुछ इनाम रख दो, नहीं तो तुम, मैंने तो कहा जितना वो बोलेगा हाँ, कि भाई सब मानूंगा, हाँ, मेरी तरफ से 5100 का इनाम है। एक, जितनी मेरी माशाल्लाह, हैसियत है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, आए और सही, मुझे एक हवाला दिखाए कि हाँ फलाना इम्मा ने, फलाना मुहद्दिस ने ये हुक्म दिया है कि अपनी औरतों को मस्जिद में लेके आओ। बोलो, ठीक है, 5100 का इनाम है। हो गई बात, ठीक है, हाँ। ठीक है हजरत, और शिकस्त भी लिख के दूंगा उसके कॉल पे मैं अमल भी करूंगा, लेकिन एक शर्त है, जी, शरीयत चलती है इजमा से।
صحیح بات ہے، یہ تو قرآن شریعت حدیث کا اصول ہے. قرآن حدیث ہاں قرآن اجماع حدیث قیاس. اجماع اور قیاس قیاس. شریع. مثال میں جی آپ کو دیتا ہوں جی کہ جیسے 100 محدث کی جماعت ہے جی. اور 100 محدث میں سے 40 محدث نے کوئی فتویٰ دیا ہاں، اور 60 محدث نے الگ فتویٰ دیا تو بات مانی جائے گی 60 کی. یہ 100 میں سے 51 اگر دے رہے ہیں تو اجماع 51 کی طرف جائے گا. 51 کی طرف جائے گا، 50 کی طرف نہیں جائے گا. جی جی. ٹھیک ہے، تو یہ اصول دھیان میں رکھیں جو بھی آئے مجھ سے بات کرنے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. جی تو چلیے بہت بہت شکریہ. یہ ٹاپک چھیڑ کے بہت اچھا کہ آپ نے ان کی پول کھولنے میں مزہ آیا مجھ کو. جی جی جی. کوئی ٹھیک ہے. مجھے اور بھی ایک برا چیز لگا، مجھے بھی برا اور لگا، ایک میں چیز بولا اور شاید ایک کوئی چیز حدیث ہوگی. ہاں نہیں، اور ایک چیز میں بولنا چاہوں گا اس بولیے. ریکارڈنگ کے ذریعے کہ بولو. یہ ریکارڈنگ اپنی ماں بہنوں کو ضرور سنائے جو بھی اس ریکارڈنگ کو سنے، جی اور جی جو جی بھی ہمارے بالکل سنی بالکل. بھائی ہیں وہ اپنی ماں بہنوں کو ضرور سنائیں. ہر فرقے کے حضرت، ہر اور فرقے کے لوگ سنائیں. ہاں ہاں، اور ان کو یہ مشورہ دیں کہ کوئی دیوبندی وہابی عورت تم کو بہکائے کہ چلو وہاں اجتماع ہوتا ہے یا وہاں ایسے باتیں ہوتی ہے تو وہاں نہ جائیں. بالکل، پہلے آپ ٹھیک اس ہے. بات کو سن لیں پھر جائے لگے تو. ہاں، اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کی بچی گھر کی بچی تعلیم لینے کے لیے باہر جاتی ہے، جی اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، جی جہاں بھی جاتی ہے، تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ بچی کو پورے احتیاط کے ساتھ، جو شریعت کے اندر پردہ ہے، پڑھنے جی کے لیے منع نہیں ہے، جی. لیکن جو شریعت کا پردہ ہے کہ عورت ہماری گھر کی کوہی نور ہیرا ہے، بالکل بالکل، ہماری اور عزت و کوہی نور عظمت کو ہے، آبرو ہے گھر ہاں کی. کوہی نور ہیرے کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، بالکل. نمائش کے لیے نہیں دی جاتی ہے. جی تو اتنا ہی آپ بس سمجھ جائیں، آگے بولنے کی مجھے بالکل ضرورت نہیں بالکل ہے. سمجھتے ہیں حضرت صاحب، دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہے. سمجھیں گے. ہاں، باقی چلیں. آج کل ٹھیک ہے. تو لوگ اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی اور اپنی اس کی جو اسٹیٹس پہ اور فوٹو کہاں شیئر کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، میں اگلی جلدی کوئی دوسرا نیا ٹاپک لے کر آؤں گا اور پھر اپن بات چلیے کریں ٹھیک گے. ہے، یہ ریکارڈنگ جو سنے وہاں تک پہنچائے اور ان لوگوں تک یہ ضرور پہنچائے. دعا میں یاد رکھیں. بالکل السلام بالکل علیکم انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.